ایک ایرانی بہت نیک بندہ تھا، شیخ عبداللہ. یہ صدام کے آنے سے پہلے بہت زیادہ ایرانی عراق میں رہتے تھے. صدام کے آنے کے بعد یہ بیچارے ایران آ گئے کیونکہ مظالم شروع ہوئے. تبھی آپ نجف جاتے ہیں تو مور دین 80% جن علماء کی قبور ہے وہ سارے کے سارے ایران کے ہیں. اجتہاد کا مرکز نجف تھا. صدام کے آنے کے بعد اجتہاد کا مرکز قم بنا. ایک نعمت ظالم نے شیعوں سے چھینی تو خدا نے دوسری نعمت جناب معصوبہ قم کے جوار میں عالم تشیع کو عطا کی اور بہت بڑی نعمت بنی. ہزاروں کی تعداد میں علماء جہاں سے نکلے، شہید حسینی جیسے اور بہت بڑے علماء. کہتے ہم جب عراق میں ہوتے تھے تو مولا کی مجلس کرواتے تھے. شیخ عبداللہ کہتے ہیں کہ مجلس امام حسین میں ایک عرب شخص آتا تھا. اب ہماری ثقافت میں اور عربوں کی ثقافت میں تھوڑا فرق ہے. پاکستان میں جب مجلس ہوتی ہے تو لوگ بڑے توجہ سے سنتے ہیں، لیکن ایک ایرانی اور عراقی کلچر ہے کہ جب مجلس ہوتی ہے تو مجلس میں چائے بھی چل رہی ہوتی ہے، لوگ چائے بھی پی رہے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں ایک شخص آتا تھا مجلس میں، مولا حسین کی مجلس ہو رہی ہے، یہ صرف چائے پینے کے لیے مجلس میں آتا تھا. 1 کپ چائے کا پیا، 2 کپ چائے کے پیے، 3 کپ چائے کے پیے، 4 کپ چائے کے پیے اور چائے پینے کے بعد چلا گیا. نہ مجلس میں روتا تھا، نہ ماتم کرتا تھا، نہ مولانا کو سنتا تھا، نہ جب صلوات بھیجی جاتی تھی کوئی توجہ ہوتی تھی. یہ بس آتا 3 کپ چائے کے پی اور نکل جاتا تھا. شیخ عبداللہ کہتے ہیں کہ یہ عادت مجھے اس کی بڑی بری لگتی تھی. کہتے ہیں ہم صدام کے آنے کے بعد ایران چلے گئے. 1.5 سال کے بعد میں نے اس مومن کو قم کی مجلس میں دیکھا، اور جب مجلس میں آیا تو وہاں بھی چائے چل رہی تھی اور اس نے پھر چائے کے کپ پینا شروع کر دی. میں نے کہا یہ عجیب مومن ہے کہ نہ مجلس صحیح سے سنتا ہے، نہ کوئی نعرہ مارتا ہے، نہ کوئی صلوات بھیجتا ہے، نہ کوئی ماتم کرتا ہے، چائے پہ چائے پی رہا ہے. کہہ رہا دل میں میرے اس مومن کے لیے خیال اچھا نہیں تھا کہ یہ کیسا مومن ہے. شیخ عبداللہ کہتے ہیں 1.5 سال کے بعد یہ مر گیا. اس کی وفات کے 1 سال کے بعد اللہ نے اس مومن کی مجھے برزخ دکھائی. ہر کسی کی برزخ نہیں دکھائی جاتی، کیونکہ اس مومن کا خیال میرے دل میں برا تھا، اور تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں کسی مومن کے لیے ایسا نہ سوچا کرو. اب عالم برزخ میں کیا دیکھتا ہوں کہ برزخ کے باغوں میں سے ایک باغ میں یہ بوڑھا بیٹھا ہے، اور میں تعجب سے پوچھتا ہوں کہ جناب تم نے ایسا کون سا کارنامہ انجام دیا؟ نہ روتے تھے، نہ ماتم صحیح سے کرتے تھے، نہ مجلس میں صحیح سے بیٹھتے تھے، صرف چائے پی کے چلے جاتے تھے. یہ جگہ تمہیں کس نے دی؟ کہا شیخ عبداللہ یہ جگہ مجھے حسین نے دی ہے. کہ جیسے روح پرواز کی عالم برزخ میں امام حسین مجھے لے کر آئے، کہ اس باغ میں رہو تا قیامت، جب قیامت ہوگی تمہیں اور اچھی جگہ ہم دیں گے. کہتا پھر میں نے کہا شیخ عبداللہ تم نے ایسا کیا کیا تھا کہ امام حسین نے تجھے باغ دیا ہے؟ تو صرف چائے پیتا تھا. کہتا یہاں پہ یہ بوڑھا غصے میں آیا اور اس نے کہا شیخ چائے تو پیتا تھا، لیکن یہ بتا چائے کس کی پیتا تھا؟ کیا میرے گھر میں قہوہ نہیں تھا؟ کیا میرے گھر میں چائے نہیں تھی؟ چائے تو میرے گھر میں بھی ملتی تھی. کہ میں صرف مجلس میں حسین کی چائے پینے کے لیے آتا تھا. جو اس نیت سے بھی مجلس امام حسین میں آئے کہ میں تھوڑا نیاز کھا کے آ جاؤں. فرماتے امام حسین اس کا بھی اجر ضائع نہیں کرتے. اب تصور کرو جو حسین کا ماتم کرے، جو حسین پہ گریہ کرے، جو حسین پہ جان قربان کرے، اس کا اجر امام حسین کیسے ضائع کر سکتے ہیں؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد.